النحل آیت 98. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. فَإِذَا پھر جب قرأت پڑھیں آپ القرآن قرآن کو فاستعذ تو پناہ مانگیے باللہ اللہ تعالیٰ کی من الشیطان شیطان سے الرجیم جو مردود ہے رجم کیا گیا ہے. قرآن پڑھنے کے وقت راندے ہوئے شیطان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرو. خطاب اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے لیکن مخاطب ساری امت ہے، یعنی تلاوت کے آغاز میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جائے. ہدایت کا چونکہ سرچشمہ قرآن کریم ہے، ادھر گمراہی کا سرچشمہ شیطان مردود ہے جو انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے. اسے کسی صورت آدمی کا قرآن پڑھنا برداشت ہی نہیں، سو وہ ہر حال میں اسے قرآن پڑھنے سے باز رکھتا ہے. اگر کوئی پڑھنے لگے تو اس کے دل میں وسوسے ڈال کر گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس لیے فرمایا کہ جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لو. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ قرآن پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ کتنا ضروری ہے، تعوذ استعاذہ کتنا ضروری ہے. اس سے ملتے جلتے الفاظ کے ساتھ اللہ کی پناہ کی دعا کرنا بہت ضروری ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کیونکہ وہی ہمیں اس ظالم سے، اس کے ظلم سے محفوظ رکھ سکتا ہے. شیطان انسانوں کی شکل میں بھی آتے ہیں، دوستوں اور رشتہ داروں کی شکل میں، اور ان سے پناہ کی دعا کے ساتھ ان سے بچنے کے ذرائع اختیار کرنا بہت ضروری ہے. اگر کوئی شخص ان سے میل جول اور دلی دوستی رکھے اور اعوذ باللہ پڑھ کر اپنے آپ کو ان سے محفوظ سمجھے تو اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جو توپ کے گولوں سے اوٹ لیے بغیر اللہ سے پناہ مانگتا رہے اور اپنے آپ کو گولوں سے محفوظ سمجھے، حالانکہ محفوظ کرے نہ. قرآن پاک پڑھتے ہوئے خصوصیت سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لازم کر لیں، ورنہ شیطان حق تک پہنچنے نہیں دے گا. کیونکہ وہ جانتا ہے قرآن ہدایت ہے، حق ہے، روشنی ہے. اگر اسے سمجھ کر پڑھ لیا تو شیطان کو پہچان جائیں گے اور اس کے وار سے خود کو اور اپنی نسلوں کو بچا لیں گے. اس لیے اول تو وہ ہمیں قرآن کی طرف آنے نہیں دیتا، آ جائیں، پڑھنے نہیں دیتا، سمجھنے نہیں دیتا، ہیلے بہانے بار بار کچھ نہ کچھ ہمیں ڈیلے ہی کرواتا رہے گا. خاص طور پر چلے عورتوں کو تو بالکل ہی نہیں، وہ تو ناقص العقل ہیں. یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، سمجھ گئیں تو مسلمان اولادیں نسلیں سنور جائیں گی. جھوٹے پیر صاحبان، ان کے مرید، انہی کے چکروں میں رہو، قرآن سے دور رہو. کیونکہ قرآن سمجھ لیا تو اللہ تعالیٰ تک سیدھی رسائی سمجھ میں آ جائے گی، نذرانے بند ہو جائیں گے، بزنس خراب ہو جائے گا. لہٰذا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے سب مل کر اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. لیکن شیطان مختلف شکلوں اور مختلف راستوں سے حملہ کر کے اس سے دور رکھے گا. اسی لیے عاجزی کے ساتھ خود کو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دینا. دعا بھی سکھا دی کہ قرآن کو میرے لیے امام، نور، ہدایت اور رحمت بنا دے یا اللہ. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.